ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ حضرت جلال مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کے مزار شریف ہے۔ السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین وانتم لنا سلف ونحن بکم لاحقون۔ یہ مزار شریف ہے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بخارا سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر سے یہاں پر دین و اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، یہ مزار شریف کا نظارہ زیارت کر لیجئے آپ سبھی حضرات۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ والوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے۔ اس شہر بہت پرانی آبادی ہے، اور جس مسجد میں نے جمعہ پڑھایا وہ مسجد بھی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی ہے مسجد۔ یہ مزار شریف ہے کولہاپور ضلع، لیکن کولہاپور یہاں سے دور ہے، میرج نزدیک ہے۔ سانگلی میرج سے 25-30 کلومیٹر، سانگلی سے 25 کلومیٹر ہے، میرج سے 15 کلومیٹر، 17 کلومیٹر ہے میرج سے۔ یہ درگاہ شریف کا احاطہ ہے، جالی سے اور کپڑے سے لوگوں نے جگہ کو حفاظت کیا ہے۔ ماشاءاللہ گاؤں کے سنیوں نے یہ درگاہ کی۔ یہ جو حضرت ہیں انہی کے خاندان کے ہیں، گاؤں کے جتنے مسلمان آبادی ہیں سبھی انہی کے خاندان سے، جہانیہ جہاں گشت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہی لوگ ہیں، اور آدھے سے زیادہ لوگ بدعقیدہ ہو چکے ہیں آج، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ ہمارے سنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور پرانی مسجد وہی ہے سنی مسجد۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے یہ اللہ والوں کی ہی اولاد ہے، اور ان اللہ والوں کے مسجد جو پرانی ہے وہ آج بھی ہمارے ہی قبضے میں ہے، اور جو بدعقیدہ ہوئے ہیں اپنی جماعت چھوڑ کر نئی جماعت بنائے ہیں، انہوں نے نئی مسجد بنائے ہیں۔ نئی جماعت ہم نے نہیں بنائے، بدعقیدوں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں سے وابستہ رکھے۔ آئیے سامنے آئیے، نزدیک بیٹھیے تھوڑی دیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے مسجدوں میں کبھی بیان ہوتا ہی نہیں، کبھی جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ میں تو لوگ ٹائم پر آتے نہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لوگ سختی سے ہماری جماعت پر قائم نہیں ہیں، اور ان کی تعداد جو گمراہ بدین ہے ان کی تعداد بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے، سید جہانما جہاں گشت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی گاؤں کی شان ہے، بلکہ اس علاقے کی شان ہے، اس علاقے کی آن بان شان، اور آپ لوگ ان کے اولاد ہیں، ہے نا؟ انہی کے اولاد میں سے ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی اولاد ہونے کا آپ کو شرف عطا فرمایا۔ ذرا نزدیک آئیے، نزدیک بیٹھیے۔ تو اللہ والوں کی اولاد ہونا بھی کتنا خوش نصیبی کی بات ہے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف 15واں پارہ میں ایک واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ بیان کریں گے، اس کے اندر اللہ والوں کی اولاد ہونے میں کیا فضیلت ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، معاذ اللہ، نبی بھی اپنی بیٹی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا،
ایسے کہہ کر معاذ اللہ لوگوں کو اللہ والوں سے دور کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ کوئی حاجی حج کو جاتا ہے، ایک حاجی بھی 400 آدمی کو جنت میں لے کے جائے گا، ایک حافظ قرآن بھی 10 آدمی کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو فائدہ جب حافظ قرآن پہنچا سکتا ہے، ایک حاجی مکہ شریف جا کے آیا، حج کر کے حج مقبول ہوئی، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ حج کو جا کے جب وہ اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے جس کے بارے میں بھی دعا کرے، جس کے حق میں بھی دعا کرے، جو بھی نیک دعا کرے، ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی سچا سنی مسلمان حج کو جا کے آتا ہے، آپ لوگ دور سے جیسا بمبئی سے ابھی پہنچ رہے ہیں گھر، تو گھر پہنچنے سے پہلے ان سے ملاقات کریں۔ ہاں، گھر پہنچنے کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی، کیونکہ گھر پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے، دنیا کے مصروفیت میں ہوتے ہیں، دنیا داری کام میں لگے رہتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی گناہ ہوا ہے یا کوئی غلط کام ہوا ہے، کوئی جھوٹ زبان سے نکلی ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ لیکن جب حج کر کے ابھی گھر لوٹا نہیں، تو کوئی دنیا داری کام ہوئی نہیں، کوئی غلطی ہوئی نہیں، تو وہ بندہ ایسا ہے جیسا حدیث پاک میں ہے، ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، اتنا معصوم، اتنا وہ پاک صاف ہے گناہوں سے۔ جب گناہوں سے وہ اتنا پاک صاف ہو کے آیا ہے، حج قبول ہوئی مطلب سارا گناہ مٹ گیا، تو اس کی دعا ایسے قبول ہوتے ہیں کہ وہ جس کے بارے میں بھی دعا کر دے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کیا نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی، وہ تو گناہ کر کے گناہ مٹ گیا، داغ لگ کے کپڑا دھو کے صاف ہوا، لیکن کپڑا تو پرانا ہے، لیکن جس میں داغ لگا ہی نہیں، وہ کون ہے؟ نبی ہے۔ کوئی گناہ ان کا ہوا ہی نہیں، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوا، تو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا معاذ اللہ۔ لیکن ان لوگوں کی کتاب میں ہے کہ نبی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور ہماری کتاب میں ہے، ہمارا کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، ہمارا کتاب کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو ہمارے حدیث و قرآن میں ہے کہ نبی بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولی بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو ایک حافظ قرآن بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، حدیث کی بات ہے۔ اب میں بتا رہا تھا کہ آپ لوگ اللہ والے کی اولاد ہیں، ایک ولی کی آپ لوگ اولاد ہیں۔ اس بستی کے شان حضرت جہانیہ جہانما جہاں گشت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں جو واقعہ بیان کر رہا تھا، قرآن پاک میں 15واں پارہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام، ایک آدمی جاؤ، بچے بہت چلا رہے ہیں، ذرا ان کو ذرا یہ کر، دور جا کے کھیلو، بولو بچوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ، دو دریا کے بیچ میں، جہاں دو دریا ایک ساتھ، دو دریا کا سنگم ہوتا ہے، دو جگہ سے دریا آ کر ایک جگہ ملتا ہے، اس جگہ پر عربی میں اس کو کہتے ہیں مجمع البحرین، دو دریا کا سنگم، وہاں پر ایک ولی تم سے ملے گا، ایک ولی سے ملاقات ہوگی، ایک ولی تم سے ملیں گے، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ تو اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا اللہ تعالیٰ خود نبی کو حکم دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے تلاش میں نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بیان فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بیان فرمایا کہ تم وہاں پر کوئی عجیب واقعہ رونما ہوگا، تلاش کرنے نکلو، جہاں پر عجیب واقعہ دکھے گا وہاں سمجھ لینا کہ اس جگہ پہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کے کرامت کا آج لوگ انکار کرتے ہیں، بولے ولی سے کیا ہوتا ہے، ولی کیا کر سکتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ، ان کے مسجد میں اس لیے بولتے جانا نہیں، وہاں جانے سے اللہ والوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ والوں سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کبھی ادھر موقع ملے ادھر چلے گئے، کبھی ادھر موقع ملے ادھر چلے گئے۔ کل ایک آدمی فون کر کے کہہ رہے تھے ہم تو نیوٹرل آدمی ہیں، ہم جدھر نماز موقع ملے ادھر پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا نیوٹرل گاڑی راستے میں نیوٹرل رکھنا کتنا خطرناک ہے معلوم؟ کوئی راستے میں اگر گاڑی کھڑا کرتا ہے اس کو نیوٹرل رکھتا ہے کیا کوئی؟ ہاں، گیئر میں رکھتا ہے اور اس کا کیا کہتے ہیں ہینڈ بریک لگا کے رکھتا ہے، ہینڈ بریک لگا کے رکھتا ہے، گیئر میں رکھتا ہے۔ نیوٹرل میں اگر رکھ دے، گاڑی کہیں تھوڑا سا ڈھک لے، کسی کو بھی ٹکر لگا سکتا ہے اور کہیں پہ بھی جا کے وہ خود بھی برباد ہو جائے دوسرے کو بھی برباد کر دے گا۔ تو نیوٹرل نہیں، ایک رخ اختیار کرنا، یا تو سچوں کے ساتھ رہو یا جھوٹوں کے ساتھ رہو۔ جھوٹوں کے ساتھ جہنم میں جانا ہے تو جھوٹوں کے ساتھ رہو، اگر سچے کے ساتھ رہنا ہے تو سچوں کے ساتھ رہو، اگر جنت میں جانا ہے تو سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ گاؤں میں جتنی مسجدیں ہیں، کون سی مسجد پرانی ہے؟ یہی مسجد ہے نا، یہ اللہ والوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ ہم نے تو نئی مسجد بنا کے نئے فرقہ ہم نے نہیں بنایا، جو طریقہ آج چل رہا ہے، جب سے مسجد بنی تب سے یہی طریقہ چل رہا ہے نا، طریقہ ہم نے بدلے نہیں۔ اب وہ مسجد جب ان کی نہیں تھی تو کہاں نماز پڑھتے تھے؟ یہی پڑھتے تھے، تو یہی طریقہ میں پڑھتے تھے، تو طریقہ بدلائے انہوں نے، بے وفا زمانہ بدلے گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہے جہاں تھے وہی رہے۔ بے وفا زمانہ، شاعر کہتا ہے بے وفا زمانہ بدلے گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہے جہاں تھے وہی رہے۔ ہم نے اپنا طریقہ نہیں بدلے، گرگٹ کی طرح ہم نے رنگ بدلنے والے ہم نہیں ہیں۔ گرگٹ رنگ بدلتا ہے کیوں؟ اللہ والوں کے دشمن ہے، اللہ والوں کے دشمن ہے، گستاخ ہے، اس لیے وہ گھڑی گھڑی رنگ بدلتے رہتا ہے، اور اس کو مارنا 100 نیکی ہے۔ گرگٹ کو مارنا کیا ہے؟ 100 نیکی ہے۔ کیوں 100 نیکی ہے؟ گرگٹ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے نمرود نے آگ جلایا تھا، اس آگ میں گرگٹ نے پھونک مارا تھا۔ تو آج کا جو گرگٹ ہے، اس نے پھونک مارا کہ اس کے پروج نے پھونک مارا تھا، لیکن سزا اس کو بھی دیا جا رہا ہے۔ آج بھی گرگٹ کو مارو تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں ہے کہ اس کے باپ نے پھونک مارا تھا، تو گستاخی کا سزا نسلوں کو ملتی ہے، باقی گناہوں کا سزا جو کرتا ہے اس کو ملے گا، لیکن نبی کی گستاخی کا سزا اس کے نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ تو آج یہ لوگ گستاخ کہتے ہیں کتاب میں ان کی کتابیں دکھاؤ، تو بولتے ہیں ارے جس نے لکھا وہ جواب دے گا، وہ جواب دے گا۔ تم جب اس کو مان رہے ہو تو جس طرح گرگٹ کو سزا دیا جا رہا ہے، تو نبی کی شان میں جب گستاخی تم لوگوں نے کیا ہے تو سزا تم کو بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ جو ہماری مسجد ہے، یہ سب سے پرانی مسجد ہے، یہ اللہ والوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں وہاں عجیب واقعہ ہوتا ہے، جہاں کوئی عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے یعنی اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کرامت برحق ہے۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ مجمع البحرین میں، وہاں پر تم کو ایک عجیب واقعہ دکھے گا، تلاش کرو۔ مجمع البحرین یعنی ایک علاقہ ہے،
وہاں پر جہاں اللہ والوں کی تم کو سوراخ ملے گا، نشانی ملے گی، وہاں عجیب واقعہ تم کو نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع، موسیٰ علیہ السلام کا غلام حضرت یوشع، دونوں ایک جھولے میں ناشتہ، روٹی اور بھنی ہوئی مچھلی۔ اے بچے آواز مت کرو، الگ الگ بٹھاؤ بچوں کو، جہاں جو شرارت کریں اس کو دور بٹھاؤ۔ ایک بھنی ہوئی مچھلی اور روٹی بیگ میں بھر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام دونوں چلتے چلتے بہت دور، چلتے چلتے تھک گئے، اور ایک پتھر کا چٹان تھا، چٹان کے اوپر دونوں بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، تھک گئے تھے، نیند آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ تو ہارون علیہ السلام بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے، سمندر کا نظارہ کر رہے، دریا کا نظارہ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے بول چکے تھے کوئی عجیب واقعہ اگر تم دیکھو تو مجھے بتانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور حضرت یوشع علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جو بھنی ہوئی مچھلی تھی بیگ کے اندر، وہ زندہ ہو کر سمندر میں کود پڑی، دریا میں۔ کتنی عجیب واقعہ ہے، کھانے کے لیے بھنی ہوئی مچھلی بیگ کے اندر بھر کے لے کے آئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے، وہ مچھلی زندہ ہو کے کود کے سمندر میں گئی، اور جہاں گئی وہ راستہ بنا دی، سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنا دی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو بتائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو بتانا بھول گئے، اٹھتے ہی بولے چلو ہم کو آگے جانا ہے۔ تو آگے جانے کے بعد اور آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ناشتہ نکالو، ہم ناشتہ کریں گے، بھنی ہوئی مچھلی ہے۔ تو حضرت یوشع نے فرمایا وہ تھیلی تو وہیں رہ گیا جہاں چٹان کے اوپر ہم سو رہے تھے، چٹان کے اوپر آپ آرام کر رہے تھے، وہیں پر تھیلی رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ یہی جگہ کی تو تلاش تھی، واپس چلو۔ جب واپس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے پھر سے وہ مچھلی بیگ کے اندر سے، بھنی ہوئی مچھلی سمندر میں کود پڑی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جگہ، راستہ جہاں سے راستہ بنائی مچھلی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام یوشع کو فرمایا کہ تم گھر چلے جاؤ، مجھے یہاں آگے جانا ہے، مجھے اکیلا جانے کا حکم ہے۔ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ بدعقیدہ وہابی، آپ کو ہم بار بار کہتے ہیں یہ ولی کو نہیں مانتے، آپ لوگ سمجھتے نہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں ولی کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ 1000 بار بھی اگر روزانہ تسبیح بھی پڑھے پھر بھی اللہ والوں کو نہیں مان سکتے۔ آپ یقین نہیں کرنا، اگر 1,00,000 بار بھی وہ کہے کہ ہم ولی کو مانتے ہیں پھر بھی ہم نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، دیوبندی ولی کو مانتے ہیں۔ ایک وہابی فون کر کے مجھے بول رہا، میری ریکارڈنگ بھی یوٹیوب پہ آتا ہے، چینل پہ آپ لوگ سنیے، وہ کہتا ہے کہ غوث پاک مردے کو زندہ کر سکتے، کہاں ثابت ہے؟ ارے غوث پاک کر سکتے ہیں، غوث پاک حکم دے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ والے حکم نہیں بھی دیتا ہے، اللہ والوں کے جگہ پر پہنچنے کے بعد بھنی ہوئی مچھلی خود زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتی ہے، قرآن کا واقعہ ہے۔ بھنی ہوئی مچھلی، وہ بھی خضر علیہ السلام نے حکم نہیں دیا کہ زندہ ہو جاؤ، حکم تو دیا نہیں، پھر بھی زندہ ہو گئی۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پر زندگی ملتی ہے۔ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں پر زندگی ملتی ہے۔ جو بھنی ہوئی مچھلی سمندر میں کود پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر، پانی کے اندر سے بیچ میں جو راستہ نکلی، وہ راستے میں
پہنچے، بہت دور اندر گہرائی میں پہنچے، دیکھے ایک پالنگ پہ، کھٹیا پہ چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، پانی کے بیچ میں، پانی کے بیچ میں جگہ بنائے ہوئے ہیں، دربار ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں، بہت سارے عملیات، وظائف، اسی لیے جو خضر علیہ السلام کے جو وظائف ہے وہ دریا کے کنارے پڑا جاتا ہے، اور وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر عمل کرتے ہیں، خضر علیہ السلام کا چلہ کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، پھر فرمائے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، کچھ دن رکھیں مجھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں صبر کروں گا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ تو یہ آیات میں یہاں سے واقعہ شروع ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ تو دونوں دریا کے کنارے چلتے چلتے بہت دور چلتے رہے، ایک دریا ادھر سے دریا ادھر پار کرنا تھا، بہت سارے کشتی والوں کو بلایا کہ ہم کو دریا پار کراؤ، دریا پار کراؤ۔ کشتی والوں نے دیکھا یہ دونوں فقیر ہے، جھولا ہے، یہ فقیر لوگ ہم کو کیا پیسہ دیں گے، فری میں پار کرنا پڑے گا، کوئی پار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ اچانک دو چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، دونوں لڑکے دیکھے کہ فقیر لوگ کھڑے ہیں راستے میں، تو ندی کے کنارے کشتی بھیڑ لیے اور بولے چل ہمارے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے، دریا پار کر دیے۔ ادھر پہنچنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جو عصا تھا، عصا سے سمندر کے کشتی میں جو سمندر کی طرف جو تلا کشتی کے یہ رہتا ہے، نیچے کا حصہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک زور سے ڈنڈا مارا، ڈنڈا مارتے ایک تختہ جو ہے سوراخ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے یہ کیا کر دیا، یہ بیچارے ہم پر مہربانی کرے اور ہم الٹا ان کو نقصان کر دیے، تم نے یہ کشتی کو کیوں خراب کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم کو میں پہلے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، میں جو کروں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں کرنا، میں کام کرتا جاؤں گا، تم اعتراض کرنا نہیں، پہلے ہی بولا تھا تم صبر نہیں کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آئندہ میں صبر کروں گا، چھوڑ دو، اس بار چھوڑ دو۔ تو پھر آگے چلتے چلتے دیکھے ایک میدان میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے کہ بہت خوبصورت حسین ایک لڑکا تھا، 8-9 سال کا، 10 سال کا ایسا لڑکا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہاتھ میں عصا تھا، تو عصا لے کے ایک زور سے ڈنڈا مارا، بچہ اسپاٹ میں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے کیا کر دیا، یہ تو ایک بلا وجہ کسی کو مارنا ہے اور وہ بھی قتل کر دیا، قتل کتنا بڑا جرم ہے، یہ بچہ تم کو کیا بگاڑا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم کو پہلے بولا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، میرے سے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، میرے ساتھ مت رہو، میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا ساتھ میں رہنا، یعنی کچھ ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ذریعے سے سکھانا چاہتا تھا۔ تو یہ واقعہ دنیا والوں کے سامنے ایک سبق بھی ہوگا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ساتھ میں رہنے کو حکم دیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم یہاں سے میرے ساتھ جدا ہو جاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اور ایک بار مجھے موقع دے دو، اب میں صبر کروں گا۔ پھر آگے چلتے رہے، ایک گاؤں میں گھسے، وہ سارا گاؤں والوں کے پاس کھانا مانگا، ہم مسافر ہیں ہم کو کھانا دو۔ پورے گاؤں میں کوئی بھی گھر میں کسی نے بھی کھانا نہیں دیا، دونوں بھوکے رہے مسافر۔ اس لیے باہر کے کوئی بھی پردیسی مسافر دکھے ان کو کھانا کھلانا بہت ثواب ہے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہے وہ، پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی اللہ والے ہوں گے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے ولی ہے، لیکن پورے گاؤں میں پورے مسلمان بستی ہے، ایمان والے ہیں، کسی نے بھی کھانا نہیں دیا۔ تو گاؤں کے ختم پر جب گاؤں کے آخر گاؤں پاس کر گئے، گاؤں کے لاسٹ میں ایک گھر ہے، بہت بڑا محل ہے۔ تو محل کا دیوار ٹوٹ کے، یعنی دیوار ذرا ٹیڑھا ہو گیا ہے اور اس دیوار دھس رہا ہے، اینٹ چھوٹ رہے، یعنی دیوار تھوڑی دن میں دیوار گر جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو ہم اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، دیوار کو ریڈی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ گاؤں والے ہم کو کھانا تک نہیں دیے، تو اس گاؤں کے کام کرنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ہم کیوں اس گاؤں کے لوگوں کا کام کریں؟ اتنے کھانا دینا، ارے کافر سے بھی کھانا مانگے تو دیتا ہے، اور یہ مومن لوگ ابھی تک کھانا، گاؤں کے کسی نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور ہم ان کا کام کریں گے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام دیوار کو ایسا دیوار ٹیڑھا ہو گیا تھا، اینٹ کا پتھر کا دیوار، حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ لگاتے ہی دیوار سیدھا ہو جاتا، جہاں ہاتھ لگاتا وہاں سیدھا ہو جاتا، جہاں اینٹ کھل کے گر رہا ہے، اینٹ کو ہاتھ لگاتا اینٹ برابر لیول ہو جاتا تھا۔ اس طرح پورا بلڈنگ جتنا عمارت گر چکا تھا، پورا عمارت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے مل کر ٹھیک کر دیا۔ اب اعتراض تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تیسری بار اعتراض ہوا کہ یہ دیوار ہم کیوں ٹھیک کریں گے، آپ اس کو کیوں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بولے چلو 3 بار تم کو موقع دیا، اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، اب جو تینوں کام میں نے کیا، اب تم نے جو اعتراض کیا اس کا جواب سن لو، پھر تم الگ ہو جاؤ، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ تو تینوں کام کیا تھا؟ پہلا، وہ کشتی کو نقصان پہنچایا، جو کشتی والوں نے پار کرایا دریا، اسی کشتی کو انہوں نے خراب کر دیا۔ تو وہ کشتی یتیم بچوں کے تھے، وہ دونوں بچے یتیم تھے، ان کا ماں باپ نہیں تھا، دونوں بچے کشتی کے ذریعے سے ان کا گزار بسر ہوتا تھا، دریا میں مچھلی بھی شکار کرتے تھے، لوگوں کو پار کرتے دریا، اس سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ اور وہاں ڈاکوؤں کا بہت زیادہ بولو بلا ہے، جو نئے کشتی دیکھتے ہیں ڈاکا، وہ کشتی لوٹ لیتے، چرا لیتے تھے، ڈاکو لوگ چرا لیتے تھے۔ بیان تم کرو گے پھر چپ کے بیٹھو؟ ہاں، تو وہ کشتی جو نیا ہوتا تھا وہ چرا لیتے تھے، تو اس لیے کشتی جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے گا، یعنی آگے یہ کشتی چوری ہونے والا تھا، یہ کشتی چوری ہونے والا تھا، اس وجہ سے اس کو عیب لگا دیا تاکہ چوری نہ ہو، اور چھوٹی موٹی عیب ہے وہ جلدی وہ ٹھیک کر لیں گے۔ جب آئندہ یہ آج کل میں چوری ہونے والا ہے یہ مال، اور اگر ڈاکو آ کر دیکھے یار اس میں تو پانی چل رہا ہے، اس میں سوراخ ہے، اس کو چوری کر کے فائدہ کیا؟ تو مجھے اس کو عیب لگانا مطلب چوری سے بچانا تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے آئندہ کا علم دیا ہے، من لدنا علما،
وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو. آئندہ کی بات خضر علیہ السلام کو معلوم تھا. اس کی تفسیر میں تفسیر بیضاوی کے اندر اس کے بارے میں فرمایا کہ رجل یعلم علم الغیب، کہ وہ شخص تھا، حضرت خضر علیہ السلام وہ تھے جن کو آئندہ کی بات معلوم ہوتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے خضر علیہ السلام کو آئندہ کی بات معلوم ہوتا تھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئندہ کی بات خضر علیہ السلام کو معلوم تھا. اور یہ کہتے ہیں وہاں بھی آگے آئندہ کی بات نبی کو معلوم نہیں. تو آپ یہ بتاؤ اللہ کی بات مانو گے یا ملا کی بات مانو گے؟ ہاں کس کی بات مانو گے؟ اللہ کی بات یا ملا کی بات؟ اللہ کی بات مانو گے یا ملا کی بات مانو گے؟ اللہ کی بات. تو اللہ کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو آئندہ کی بات معلوم تھا. تو اللہ والوں کو علم غیب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پہلی بات یہ ہوئی. یہ تینوں واقعہ غیب سے تعلق ہے. تینوں واقعہ کیا ہے؟ غیب سے تعلق ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سیکھنے کے لیے اللہ نے بھیجا، سیکھنے کے لیے بھیجا. جب پہلا واقعہ ہوا کہ کل وہ کشتی چوری ہونے والا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ ڈال کے چوری ہونے سے بچایا. اب دوسرا جو لڑکا قتل کر دیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو لڑکا کو قتل کر دیا ہے وہ لڑکا آئندہ جا کے کافر ہونے والا تھا. بالغ ہونے کے بعد وہ لڑکا کافر ہو جاتا تھا، اور وہ جو گناہ کرتا اس کے گناہ میں اس کے ماں باپ کو بھی اس کو گناہ ملتا. اب اس کو جو بچپن میں ہی قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ کو بھی گناہ نہ ہو اور ماں باپ صبر کرے، اور اس صبر کے بدلے میں ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. تو ایسا ہی ہوا. وہ لڑکا جو قتل ہوا حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا. ماں باپ کو جب معلوم پڑا کہ یہ قتل کر دیا، میرے بیٹے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو ماں باپ نے بدلے میں قتل کرنے کے لیے اللہ والے کے ساتھ گستاخی نہیں کیے، دشمنی نہیں کیے. ماں باپ نے صبر کیا. اور اللہ والوں نے کیا بہتر ہی کیے. ہم کو یقین ہے اللہ والے نے بہتر کیا، جو کیا بہتر کیا. میں اللہ والوں کی محبت میں میں اپنے بچے کو قربان کر دیا اللہ کے راہ میں. تو اس سے کیا ہوا؟ وہ بچہ بھی جہنم سے بچ گیا، اور اس کے ماں باپ صبر کے بدلے میں وہ بیٹا کے قتل پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمایا اس کے بدلے میں، اور اس بیٹی کی اولاد میں سے 70 پیغمبر پیدا ہوئے. جو ایک لڑکا کافر ہونے والا تھا اس کو خضر علیہ السلام نے کافر ہونے سے بھی بچا لیا، اور اس کے صبر کرنے کے عوض میں اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکے کے ماں باپ کے گھر میں، اور اس لڑکی کے اولاد میں سے آگے چل کر 70 پیغمبر پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے. 1.25 لاکھ نبی آئے، تو اس کی اولاد میں 70 نبی پیدا ہوئے. پھر وہ یہ کام میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک آپ نے اچھا کیا. اور جو تیسرا جس کے گھر دیوار گر رہا تھا اس دیوار کو سدھار دیا اور اس دیوار کو کھڑا کر دیا. گرتے ہوئے دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے مل کر کھڑا کر دیا. اور بعد میں خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو
دیوار ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ ایک نیک اللہ کے ولی کا گھر ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کے ولی کا گھر ہے، اور اس گھر کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اگر دیوار پوری طرح گر گئی، دیوار کے نیچے جو خزانہ ہے وہ خزانہ لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ ابھی جن کا خزانہ ہے ان کی اولاد ابھی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے خزانہ ابھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جب یہ خزانہ کھلے گا، جب بڑا ہوگا، بچے جب بالغ ہو جائیں گے، جب ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، جب ڈاکومنٹس کھولیں گے تو پتہ چلے گا ماں باپ نے کہاں خزانہ دفن کر کے رکھے ہیں، تو ڈاکومنٹس دیکھ کر وہ خزانہ کھول کر نکال لیں گے۔ تو ابھی اگر خزانہ کھل گیا، یہ بچے تو حفاظت نہیں کر سکتے، اور ان کے رشتہ دار، خاندان اور دوسرے لوگ لوٹ لیں گے، دھوکہ دے دیں گے ان کو۔ تو ان کا خزانہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ ان کے ماں باپ اللہ والے تھے۔ تو اللہ والے کی اولاد ہونے کا جو پھل ہے، اللہ والے کی اولاد کی خدمت کے لیے کوئی معمولی ہستی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے کامل ولی، اللہ فرماتا جاؤ ان کے دیوار کو ٹھیک کر دو، ان کی دیوار کو، ان کے گھر کی مزدوری کرو، دیوار کھڑا کرو، مستری کام کرو۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ نیک تھے، ان کے 7 پشت میں کوئی ولی تھے۔ ابھی جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا خزانہ دفن ہے دیوار کے نیچے، تو ان کے 7 پشت پہلے یہ ایک ولی تھے، اور ان کے اولاد میں سے ہوتے ہوئے یہ خزانہ یہ بچوں تک پہنچنے والا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ والوں کی اولاد ہونے کا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ ان کی مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر نبی اور جلیل القدر ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کام کے لیے بھیجتا ہے ان کے گھر۔ یہ ہے اللہ والوں کی اولاد ہونے کا نتیجہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ آپ اللہ والوں کے خاندان سے ہیں۔ یہ لاج اپنے دل میں رکھنا ہمیشہ، کبھی بھی بد عقیدوں کی طرف بھٹکنے کے لیے مت جانا، کیونکہ وہ آپ کے بھی دشمن ہے، آپ کے آبا و اجداد کے بھی دشمن ہے، نبی کے بھی دشمن ہے، ولی کے بھی دشمن ہے، خدا کے بھی دشمن ہے۔ وہ ان کی دشمنی کا آپ خود اندازہ لگاؤ۔ ہم نے جب 4 سال پہلے ہماری بیان سن کو ان کو تکلیف ہوتی تھی، میں نے کہا تکلیف کی کیا بات ہے، آؤ تمہارے بڑے بڑے مولانا جتنے ہیں، میں کتابیں لے کے آیا تھا، کم سے کم 50,000 روپے کی کتابیں لے کے آیا تھا، میں یہاں الماری میں بھر کے رکھا تھا۔ میں 50,000 روپے کی کتابیں، سارے حدیث کی کتابیں لے کے آیا تھا۔ میں حدیث سے ثابت کروں گا تم غلط ہو اور ہم صحیح ہیں۔ تمہارے جتنے علماء چاہو بلاؤ۔ ان کی مسجد میں تو مولوی ہے، وہ مولوی ہے کہ ان پڑھ گوار ہے؟ مولوی ہے تو میرے سامنے آنے کی ہمت کیوں نہیں کرتے؟ 1 نہیں 2 نہیں 3 4 مولوی ہیں آس پاس میں، پورے شہر کولہاپور شہر میں ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، پھر بھی ہمت کیوں نہیں؟ جب سچائی نہیں۔ جنگل میں شیر اکیلے ہی رہتا ہے، گیدڑ ہے نا، لومڑی گیدڑ ہزاروں لاکھوں رہتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں گیدڑ کی۔ گیدڑ کبھی راجہ نہیں ہوتا جنگل کا، لومڑی کبھی راجہ نہیں بنتا، شیر ایک ہی ہوتا ہے لیکن شیر راج کرتا ہے۔ تو آپ ہمت سے رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمایا کہ ہم جس مسلک سے ہیں ہم شان سے بیان کر سکتے ہیں، ہم ڈنکے کے چوٹ پہ ہم بول سکتے ہیں، ہم اسی جماعت سے ہیں جو ہمارے حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ ہے، اور حضرت شمنا میرا رحمت اللہ علیہ ہے، حضرت
سید حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، ہر بزرگ ہماری جماعت کے ہیں، ہر بزرگ کا عقیدہ ہمارے عقیدہ والے ہیں، ہمارا والا عقیدہ ہے، ہمارا والا طریقہ ہے۔ آج دیکھیے ان کا طریقہ، سعودی میں ان پر بینڈ لگائے، پابندی لگائے، جانتے ہو؟ یوٹیوب پر سرچ کرو، دیکھو، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پہ دیکھو، وہ سعودی میں تبلیغ جماعت پر بینڈ لگا دیا۔ اب اتنے سال سے مسجد میں بیٹھ بیٹھ کے وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہمارے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی جماعت میں لے جانے کے لیے وہ لوگ بولتے تھے دیکھو یہ سنی جماعت کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہ لوگ انڈیا میں ہے، باقی سعودی میں ہم لوگ ہیں۔ تو آج تم لوگ ہیں تو تم لوگوں پر وہاں بینڈ کون لگا رہے؟ تمہارے ہی لوگ تم پر بینڈ لگا رہے ہیں۔ ہاں، اصل میں یہ وہاں سے ساٹھ گانٹھ کیے ہوئے تھے، ان کے وہاں سے سعودی کے آل سعود سے ساٹھ گانٹھ کیے ہوئے تھے، اور یہ انگریزوں سے ساٹھ گانٹھ کر کے ہماری حکومت ہمارے سے چھیننے کے لیے انگریز نے اپنا پٹھو بٹھا رکھا ہے۔ 1923 سے ان کو بٹھا رکھے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی حکومت جب قائم ہوئی 1922، 1923 اور 1924، یہ 3 سال حج نہیں ہوا، حاجیوں کو قتل کیا گیا، حاجیوں کو لوٹا گیا، 3 سال کعبے کو ویران رکھا گیا۔ اس کے بعد انگریز نے کہا کہ ہم تم کو حکومت دیں گے لیکن 100 سال ایگریمنٹ ہمارا ہے، 1923 سے 2023 تک ایگریمنٹ ہے، 2023 آتے ہی ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا۔ تو ایگریمنٹ ختم ہوگا تو نئے سرے سے پھر ترکی والے پھر راج کرنے لگیں گے، ترکی والوں کا حق قائم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ امریکہ کی چاپلوسی میں امریکہ جو بولتا ہے وہ کرنے کو تیار ہے تاکہ ان کا راج بچے۔ یہ مسلمان خوش ہو کے ان کو راج قائم کر کے ان کو ووٹ ڈال کے راجہ بنائے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں لوک شاہی نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں راج تنتر ہے۔ راجہ زبردستی بیٹھ گیا، کس کے سپورٹ میں بیٹھا؟ امریکہ کے اور انگلینڈ کے، برطانیہ کے، جرمنی کے سپورٹ میں بیٹھا ہے۔ جرمنی والا بنا کارن سپورٹ کرتا ہے کیا؟ امریکہ والا بنا کارن مسلمان کے اسلامی راج کو امریکہ والا سپورٹ کرے گا؟ ان کے مفاد کے لیے، ان کے اشارے پہ ناچنے کے لیے، ان کے اشارے پر بھونکنے کے لیے ان کو رکھا گیا۔ اب وہ راج کو یہ لوگ کہتے تھے سعودی میں ہمارا راج ہے، سچ تم نے کہا، تم انگریز ہو اور تمہارا ہی راج ہے، آج بھی انگریز کا ہی راج ہے۔ تو انگریز نے جب چاہا جس کو لات مار دیا، جب چاہا جس کو اپنا بنا لیا، جب چاہا جس کو دھتکار دیا۔ الحمدللہ جب سے ہمارا راج وہاں ختم ہوئی، ہمارا کسی عالم نے بھی سعودی کے، امریکہ کی غلام کو کبھی بھی ہمارے عالم نے سپورٹ نہیں کیا۔ ہمارے ایک عالم کا واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے اڑیسہ کے حبیب الرحمن، مولانا حبیب الرحمن، سید حبیب الرحمن، اور ان کو حضور مجاہد ملت کہتے ہیں۔ اب یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا، نام آئے گا حضور مجاہد ملت۔ حضور مجاہد ملت وہاں پر حج کرنے گئے، آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے حج کرنے کے لیے گئے۔ تو جب گئے، یہاں کے دیوبندی تبلیغ جماعت ان کے پیچھے جا کر عرب کے وہاں کے امام کو، وہاں کے جو وہابیوں کو بھڑکایا، بولے دیکھو ایک بہت بڑا مولوی آیا ہے، سنیوں کا، بریلویوں کا بہت بڑا مولوی آئے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو سزا دو، انڈیا میں ہمارے خلاف کرتے ہیں، وہاں پکڑ کے سزا دو۔ تو ان کو پکڑے، وہاں کے سعودی کا امام، مکہ کا امام، اس کو پکڑ کے اپنے روم میں بلا بھیجے۔ روم میں جب پہنچے، امام کے روم میں پہنچے، امام نے کہا تم ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے نماز؟ تم الگ جماعت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے نزدیک مائک میں نماز نہیں ہوتی، تمہارا عقیدہ غلط ہے، ایسا بولتے تو اور زیادہ بحث ہوتی، اور ان سے بحث کرنا بیکار ہے، حکومت ان کی ہے،
ہماری چلے گی نہیں، اس لیے انہوں نے ان کے عقیدے پر بحث کیا نہیں. انہوں نے کہا کہ تم مائک میں نماز پڑھاتے ہو اور میں مائک میں نماز نہیں پڑھتا. نہیں اور کوئی بات ہے بتاؤ؟ تو بولے نہیں اور بھی باتیں ہیں، لیکن پہلا یہ تو بتاؤ، مائک میں نماز میں پڑھتا نہیں، تقویٰ کے خلاف ہے، تمہارے بھی مسئلے کے حساب سے نہیں ہوتی، اس پر بات کرو. تو اس پر بات کریں گے تو اس پہ واضح ہو جاتا. چلو یہ کوئی بڑی وجہ نہیں. اور دوسری بات بتاؤ، تم لوگ ولی کا وسیلہ لیتے ہو. تو حضرت نے فرمایا ہاں ہم ولی کا وسیلہ لیتے ہیں. تم ولی سے مانگتے ہو؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہم ولی سے مانگتے ہیں. تو بولے یہ تو کفر ہے. تو پھر اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہ آیت میں ایک لفظ بڑھا دیا مکہ کا امام نے. آیات میں وہ آیات ہیں، سورہ زمر کی آیت ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما نعبدهم الا، اتنا ہے، ما نعبدهم کے بعد الا ہے. تو وہاں ایک لفظ مکہ کے امام نے بڑھا کے بتایا قرآن کی آیات میں. اب بتاؤ قرآن کی آیات میں ایک لفظ بڑھانے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ بڑھا سکتے ہیں، گھٹا سکتے ہیں. تو مکہ کا جو امام تھا اس نے ایک لفظ بڑھا کے ما نعبدهم ولا ندعوهم ایک لفظ بڑھایا. تو ہمارے مولانا نے کہا تم کافر ہو گئے. قرآن کی آیات میں تم کو ایک لفظ بڑھانے کا حق ہے، تم مکہ کا امام ہے بول کر تم کو ادھیکار مل گیا. مکہ کا امام بدل سکتا ہے قرآن کی آیات کو؟ اتنا سننا تھا. زور سے تھپڑ مارا ہمارے امام، ہمارے مولانا کو، سید حبیب الرحمن کو. جواب نہیں آئے تو مار رہے ہیں. اب 4 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رکھا، 4 گھنٹہ ہاتھ باندھ کے دھوپ میں کھڑا رکھا. دوپہر کے وقت 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک دھوپ میں کھڑا رکھا، 4-5 گھنٹہ تک دھوپ میں کھڑا رکھا. اس کے بعد حج کرنے نہیں دیا، ان کے حج کا ویزا کینسل کر کے انڈیا بھیج دیا. جب خبر پہنچی بمبئی میں، پورے بمبئی اسٹرائک کیا گیا، بند کیا گیا. اور اس وقت آج سے 50 سال پہلے پورے انڈیا میں 80-90% ہمارے سنی لوگ تھے. آج تو بہت پھیل گیا آہستہ آہستہ، ابھی 10-20 سال میں پہلے ہے زیادہ. تو پورے انڈیا میں بند کیا گیا. سنی مسلمانوں نے دلی بند کیا، بمبئی بند کیا، کلکتہ بند کیا، چنئی بند کیا، بڑے بڑے شہر بند کر دیا گیا. جب بڑے بڑے شہر بند کیا، پھر اندرا گاندھی تک بات پہنچی. تو اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت تھی. تو اندرا گاندھی نے ہمارے علماء کو بلا کر، ہمارے علماء سے ایک ڈیلیگیشن، ہمارے علماء کا وفد، اور سعودی کے وہاں کے بادشاہ کی طرف سے، وہاں کے حکومت کی طرف سے، وہاں کے نمائندہ لوگوں کو آپس میں میٹنگ میں بلایا. بلا کے پھر بات ہوئی اور بولے کہ ہم نے کہا کہ کعبہ مکہ مدینہ پر سب کا حق ہے، مکہ مدینہ پر سب کا حق ہے، ہم کو حج کیوں نہیں کرنے دیا؟ بلا وجہ ہم کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ اگر تم کو سچائی کا گھمنڈ ہے، سچائی کا گھمنڈ ہے تو ہمارے آمنے سامنے بیٹھو، کتاب رکھو. تو انڈیا کے گورنمنٹ کو بھی یہ ہوا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے دیکھیں گے، وہ تو کافر ہے. تو اندرا گاندھی کی طرف سے لوگوں نے کہا، جو ڈیلیگیشن تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگلے سال جب جائیں گے یہ لوگ آمنا سامنا کرائیں گے مولویوں سے، سعودی کے وہابی مولویوں کے اور انڈیا کے سنی مولوی کے آپس میں بٹھائیں گے. تو ہمارے علماء 3 الماری بھر کے کتاب لے کے گئے تھے. اس کے اگلے سال 3 الماری بھر کے یہاں سے کتابیں لے کے گئے تھے. اور پورے حج میں ہمارے علماء اسٹیج لگا کر پورے حج کے دوران، کیونکہ انڈیا کے ڈیلیگیشن ساتھ میں تھے اس سال، اور پورے انڈیا کی حکومت کی طرف سے ہمارے علماء کو فل سپورٹ تھا. اور بولے 10 دن تک جتنے دن مکہ میں رہنا ہوتا ہے، جتنے دن مدینہ میں رہنا ہوتا ہے، روز آپ لوگ پروگرام کر سکتے ہیں. پہلے بات تھی آمنے سامنے بیٹھیں گے، کتاب دکھائیں گے، حدیث قرآن سامنے دکھائیں گے. لیکن ہمارے علماء مکہ میں بھی للکارا، مدینہ میں بھی للکارا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہمارے علماء کے سامنے بیٹھنے کی. تو
ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئے، ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ ہم اللہ والوں کی اولاد ہیں اور اللہ والوں کی جماعت میں ہیں، اسی جماعت پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت وقت کیا ہے، روز تو آتا نہیں، میں اچانک آیا ہوں۔ آپ لوگ کبھی بھی آؤں تو بیٹھیے، ایسی اچھی اچھی باتیں آپ لوگ سنیں گے، سننے کا موقع ملے گا۔ جزاک اللہ۔ عشاء میں بھی آؤ سبھی۔